اب تمہیں دفنایا گیا تو ہوا کیا؟ تمہاری ہڈیاں بھی الگ، تمہارا گوشت بھی الگ، کیڑے پڑ گئے، کیڑے۔ کہتے ہیں سائنسدان اگر کسی کو دفنایا جائے سب سے پہلے ناخن گرتے ہیں، سب سے پہلے دن کے رات ہی میں ناخن جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر 3ویں دن اس کا پورا پیٹ پھٹنے لگتا ہے، پیٹ کے اندر کی غلاظت جب ابھرتی ہے تو اس غلاظت کے اندر ایک ایسی بو ہے، ایک ایسی بو میں لیٹسٹ پڑا تھا، وہ رات میں سو نہ سکا۔ یہ ہماری حالت ہمارے پہ گزرنی ہے کہ مرنے کے 40 دن کے اندر میت کا کیا ہوتا ہے۔ بڑا بہترین آرٹیکل تھا۔ تو 3 دن کے اندر پوری جلد اور ہمارا پیٹ پھول کے پھٹنا شروع ہوتا ہے، اور یہ پھٹتا ہے تو اتنی گندی قسم کی بدبو نکلتی ہے، وہ 3 دن کے بعد پھٹنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا سینس ہے کہ جتنے زہریلے جانور ہیں، خاص کر جو کیڑے مکوڑے زمین کے اندر ہوتے ہیں، ان سب کو وہ دعوت ہوتی ہے، وہ بو سے وہ پہچان لیتے ہیں یا مردہ ہے، کھاؤ جا کے۔ اللہ نے وہ سسٹم بنایا ہے کہ 3ویں دن کی وہ بدبو جو نکلتی ہے نا، وہ اتنی بدبو، خالی بدبو ہی نہیں ہوتی، وہ بدبو کے اندر ایک سینس ہوتا ہے جو کیڑے، خاص کر بچھو، سانپ، زہریلے جو اندرونی ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک حس ہوتی ہے، ایک ایسی حس کہ وہ سونگتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ راستے سے گئے تو نیا مردہ پڑا ہوا ہے، ابھی جس کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں، ہڈیاں نہیں، 3 دن کا مردہ پڑا ہوا ہے، بھاگو، چلو دعوت ہے آج۔ تم جو مرغ پلو کی دعوت کھاتے تھے نا یہاں پر، اب تمہارے خود جسم کی دعوت ہے، کہاں بھول گئے تم؟ ہو کے رہنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پورے جانور زہریلے ہمارے جسم پہ جمع ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم پہ۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے اب تک نہیں معلوم تھا، لیکن ایک مرتبہ مجھے قبرستان سے ایک آدمی نے فون کیا، کہا کہ میرے باپ مر گئے اور ہم نے دفنا دیا، لیکن جو قبرستان کا ذمہ دار ہے وہ کہتا ہے کہ اب لکڑیاں نکالنا 40 دن بعد ہے، اور اس کے بعد 2000 روپئے دو، اس میں مٹی بھرنا ہے۔ میں نے پوچھا مٹی بھر رہے ہیں؟ کیوں مٹی بھرنا ہے؟ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، شریعت میں ایسا کوئی حکم ہے کہ 40 دن بعد مٹی بھرنا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی شریعت میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن قبرستان والا کیوں پوچھتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا کہ نہیں مولوی صاحب، پوچھتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس میں مٹی بھرنا ہے اور اس کے لیے 2000 روپے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کون سے قبرستان کا۔ لیکن مجھے وہ بات رہ گئی، ہے نا، شریعتاً تو کچھ نہیں ہے، ہاں قانوناً قبرستان کے قانون میں اگر کوئی بات ہے ایسی تو آپ چاہیں تو دیں، چاہے تو نہ دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نہیں میرے والد صاحب گزر گئے، میں ان کو دفنایا 40 دن ہو گئے، اب وہ فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہے، اب لکڑیاں نکالوں گا میں، اور نکالنے کے بعد مٹی بھرنا ہے، تو بھروں یا نہ بھروں، 2000 روپے دے تو بھروں گا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تو آج تک یہ بات پتہ نہیں تھی، اور ویسے بھی شریعت میں تو کوئی ذکر نہیں۔ پھر میں نے اس پہ تلاش کیا، سرچ کی، بات میری رہ گئی تھی ذہن میں کہ یہ کیوں کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ اب یہ بات سنیں گے نا، ہماری حیثیت اچھی طرح جان جائیں گے کہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں ہوتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ 40 دن کے بعد جب وہ لکڑیاں نکال لی جاتی ہیں، وہ لکڑیاں بھی چھوڑتا نہیں، اس کی قیمت کیا، وہ کیا، لیکن وہ پھر کسی اور مردے کے یوز میں آنا ہے، اس واسطے وہاں کا گورخن جو ہوتا ہے، جو قبرستان کا بڑا ہوتا ہے، وہ لکڑیاں نکالتا ہے نا، تو وہ لکڑیاں نکالنے کی جگہوں میں سوراخ پیدا ہو جاتی ہیں بڑے بڑے۔ اب یہ سوراخ پیدا ہوتے ہیں نا، تو اب تک نیچے کے جو زہریلے کیڑے تھے نا، وہ ہمارے جسم کو کھا رہے تھے۔ اب یہ سوراخ کی وجہ سے کوئی کتا، کوئی بلی جو باہر کے ہے نا، وہ ہمارے جسم کو کھا جائیں گے۔ اس واسطے قبرستان کا آدمی کہتا ہے کہ بٹی ڈال کے اس کو بھر دو، ورنہ تو لاش کھائیں گے وہ تمہارے باپ کی۔ یہ حالت ہے انسان کی، یہ ہے انسان، یہ ہے دنیا۔ کس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ جس کے پیچھے
کیڑے مکوڑے تمہارے کھائیں گے، بلی چوہے ہماری کھائیں گے، ان کی دعوتیں ہوں گی، پھر کون جانتا ہوگا تمہیں؟ کوئی نہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی نیست و نابود ہو گئے۔ یہ ہے دنیا، اللہ کہتا ہے یہ ہے۔ اب یاد رکھو وفی الآخرۃ عذاب شدید، اس دنیا کو اپنے اوپر لے کے سب سے بڑا سمجھ کے اس کی رغبت میں اللہ کو ناراض کرو تو آخرت میں شدید ترین عذاب ہے تمہارے واسطے۔ لیکن اللہ کی یہ بات مان لو، دنیا کی بے رغبتی اختیار کرو، کھاؤ پیو، نہ جمع کرو نہ کیا ہے، اس کے لیے رب کی نافرمانی کرو، حلال میں اللہ دے تو دے، حرام میں کوئی چیز نہ لو۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کے پاس تمہارے لیے مغفرت بھی ہے اور اس کی رضا بھی ہے، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کہاں ملے گی؟ یہاں نہیں، وہاں ملے گی۔ وہاں اللہ بولے گا آج میں تم سے خوش ہوں، تم جو چاہے کرو، میں تم سے اب پھر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔